اچھا چلیں ریوائز کر رہے تھے ہم آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں پچھلی. اللہ اکبر. کہ وضو کے جو احکام ہیں، وضو کے فرائض آپ کے سامنے آئے تھے. ماشاءاللہ جی تشریف لائیں. کیسے ہیں طارق؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. زبردست، بہت اچھا کیا، ویری گڈ. آئیے تشریف رکھیں. ہیو اے سیٹ پلیز. سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ہم فلائی کرنے لگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں بازو دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں دھونا. سنت طریقہ بھی عرض کیا تھا، بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا اور ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا 3 دفعہ، ناک میں پانی ڈالنا، پھر پورے چہرے کو 3 دفعہ دھونا، دونوں بازوؤں کو 3 دفعہ دھونا، دائیں طرف سے پہلے شروع کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا. گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے، سنت میں شامل نہیں ہے. اچھا جی، اور کیا تھا جی؟ پھر ان فرائض کے ساتھ غسل اور مسح کا معنی ہم نے بیان کیا تھا، اف یو ریمبر، کہ ہم نے کہا تھا کہ غسل کیا ہوتا ہے کہ پانی بہانا، کسی چیز کو تر کرنا پانی بہا کر، ٹھیک ہے. اور مسح کیا ہوتا ہے کہ گیلا ہاتھ کسی چیز پر پھیرنا، یہ مسح ہوتا ہے، دیٹ از مسح. تو پھر اسی مسح کے ساتھ اور اسی سے ملتے جلتے 2 چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے اس نے کوئی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے، کوئی اس کا پلسٹر لگا ہوا ہے، کوئی اس طرح کا ایشو ہے، تو اس کے وضو کے اندر پانی بہانے کا اس کے اوپر کیا سین ہوگا، کیا صورتحال ہوگی. تو عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا. ایسی پٹی جو کھولنا ممکن نہ ہو، کھولنے سے تکلیف ہوتی ہو، زخم خراب ہوتا ہو، ان دیٹ کیس. اور ادروائز یہ ہے کہ اگر اس کو کھولا جا سکتا ہے، اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے یا پانی سے واش کیا جا سکتا ہے اس وونڈ کو، اور میڈیکلی اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر یہی کرنا ہوگا. صحیح ہے. یہ تو میں نے کہہ دیا نا جی، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی عرض کیا تھا کہ موزے پہنے جاتے ہیں پاؤں پر، تو پاؤں کے جو موزے ہیں ان کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے. جو آدمی اپنے اسٹیشن پر ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہوگا، جو آؤٹ آف اسٹیشن ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات کا اس کے اندر پرمیشن ہوتا ہے. طہارت حاصل کر کے جب وہ پہن لے گا موزے ہوتے کون سے ہیں؟ وہ لیدر کے ہوتے ہیں یا وہ موٹی جراب ہوتی ہے جس کے اندر پاؤں نظر نہ آئے، پانی نہ اندر چھن کے جائے اور وہ ٹخنے پر کھڑا بھی ہوتا ہو. تو یہ کچھ کوالٹیز اور بیسک اس کا سٹینڈرڈ ہے. یہ 2 مسئلے تو وضو سے متعلق یہ ذکر کیے تھے. اور کیا ذکر کیا تھا جی؟ ہاں نا. اچھا موضوع ایسے ہی ایک اور مسئلہ بھی اسی ٹاپک سے متعلقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو طہارت حاصل کرنے کے بعد اس کی طہارت باقی نہ رہتی ہو، بار بار بہت فریکوینٹ اس کا وضو ٹوٹنے والا معاملہ ہو اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ پرابلم، اور عام طور پر یہ نارمل حالات میں نہیں ہوتا، اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، اسپیسیفک حالات ہوتے ہیں مخصوص. مثال کے طور پر کسی کو کیتھیڈر لگی ہوئی ہے، یورین کیتھیڈر لگا ہوا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ نالی کے اندر تو وہ بلیڈر کے ساتھ اس کا لنک ہے، تو وہ جو ہے وہ یورین تو نکلی جانا ہے اس میں. ٹھیک ہے. یا کوئی ایسا وونڈ ہے جس کو بیگ لگا دیا، یا سرجری کے بعد بیگ لگا دیتے ہیں بس اوقات، اس میں بھی کیتھیڈر لگایا جاتا ہے. سرجریز کے بعد بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈرین لگا دی جاتی ہے تاکہ جو ایکسٹرا بلڈ یا وہاں پہ جو وہ بھی کچا جو سیرم بن رہا ہے وہ نکلتا جائے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تو تسلسل کے ساتھ نکل رہا ہے نا. تو ایسی حالت کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر نماز کے لیے 1 دفعہ وضو کر لو. اس یا تیمم کرنا ہے، وضو نہیں کر سکتا کوئی آدمی تو تیمم کرے گا، تو تیمم کر لے، اور تیمم کے کر کے اس پورے ٹائم کے اندر نماز کے ظہر کے وقت کیا ہے تو عصر تک کے لیے وہ وضو ویلڈ ہے. جو کچھ بھی عبادتیں کرنی ہے کریں. عصر کے لیے دوبارہ کرنا ہوگا، مغرب کے لیے دوبارہ کرنا ہوگا، عشاء کے لیے پھر دوبارہ کرنا ہوگا، فجر کے لیے دوبارہ کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ تو لگی رہے گی نا، وہ تو پرابلم ہے نا، وہ تو اس کو ہم ریموو نہیں کر سکتے. کلیئر جی؟ یہ اینی کوسچن؟
کوئی ابہام؟ ہاں تو وہ معذور ہے نا، اس کے ساتھ ہی رہنا ہے نہیں، نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ وہ ایشو ہی ہے تو اس کے لیے کوئی الگ سے ریکمنڈیشن نہیں آئے گی اس کے لیے کہ نہیں اب اس کو خالی ہونا بھی ضروری ہے. وہ کرے گا بھی تو تب بھی کچھ نہ کچھ تو نجازت آنی ہے نا، اس میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی بھی ڈفرنس نہیں آئے گا. اسی طرح کے کیسز میں، اور اگر ان کو چینج کرنا پاسبل نہیں ہے تو پھر وہ ایسی نماز پڑھ لے گا، اس کے لیے ایسے ہی پرمیسیبل ہے. اس کے لیے شرعاً ایسے ہی اجازت ہے کہ اس کی ناپاکی کے باوجود بھی شریعت اس کو یہی سٹیٹس دیتی ہے کہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم پڑھو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ تو آپ نے تو بالکل ایکسٹریم سچویشن ذکر کی ہے نا کہ اس کے گندگی لگی ہوئی ہے. ہمارے ہاں تو عام طور پہ گندگی وہ لگی ہوئی بھی نہیں ہوتی، وہم کی وجہ سے ہی نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. او نہیں جی میں تو ایسا ویسا ہوا ہوں، پتہ نہیں نماز پڑھنی چاہیے مجھے یا نہیں پڑھنی چاہیے. ٹوٹلی ربش، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، فضول ہیں، ان سے باہر نکلنا چاہیے. اور ہمیں حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں مارجن ہمیں مل رہا ہے شریعت کی طرف سے، اور اس مارجن کو ہمیں یعنی اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی عبادت کو ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ؟ اچھا جی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو نکل تو رہا ہے نا، پاس آؤٹ ہو رہا ہے، باہر نکل رہا ہے. شریعت اس کے اوپر کیا سٹیٹس لگائے گی؟ وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹنے کے بعد اس کو ایک مارجن دیا جا رہا ہے کہ تمہاری چونکہ یہ کمپلجن ہے اس لیے تمہیں اس بات کی شرعاً اجازت ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی پڑھ لو وضو، لیکن ہر نماز کے لیے دوبارہ کرنا پڑے گا وضو اس کو. یہی مسئلہ میں نے ذکر کیا. ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر جی؟ اچھا، ایسے ہی کپڑوں کا بھی ہو گیا کہ کپڑا ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس بستر پہ ہے اس کو چینج کرنا مشکل ہے، کہ اٹھایا نہیں جا سکتا، اویلیبل نہیں ہے، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، زخم ہل جائے گا، اس کے سٹچز جو ہیں وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے نا، کئی طرح کے یعنی پرابلمز ہوتے ہیں. ایون دین کہ قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا، پانی کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے، اس کا وضو کروایا نہیں جا سکتا، سارا کچھ ہی گیلا کر بیٹھے گا، تو پھر تیمم کروا کے اس کو نماز پڑھوا دی جائے گی. کلیئر ہو گیا جی؟ جی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی کا بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے نماز کے دوران، ہوا خارج جس طرح ہوتی ہے، تو وہ بھی سیم اسی میں آئے گا، اسی کیس میں آئے گا. وہ بھی وہ اپنی نماز کنٹینیو رکھ سکتے ہیں یا پہلے وضو کرے گا؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس آدمی کو ایسی مجبوری ہے، وہ ہوا خارج ہو رہی ہو، وہ بلڈ نکل رہا ہو، وہ یورن نکل رہا ہو، وہ کوئی بھی اس کا پرابلم ہو، تو شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہوئی. اب نماز کے دوران جو کیتھیڈر کی مثال دے رہے ہیں اس میں نماز کے دوران رک جائے گا؟ پھر سیم ایز یعنی اس کے اندر ہوگا ہوا خارج ہونے میں بھی سیم ایز ہے، ڈفرنس تو نہیں ہے دونوں کیسز میں. یس، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسپیشل کیس ہے اور اس کے اندر شریعت نے اجازت اس طرح سے دی ہوئی ہے. اس میں پہلی ایک چیز ہے صرف جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اب آگے، پہلے تو آپ کیس سمجھ گئے ہیں نا. یہ اتنا فریکوینٹ ہونا چاہیے یہ پرابلم کہ پورے نماز کے ڈیوریشن کے اندر اس کو اتنا وقت نہ ملے کہ وضو کرے اور پوری نماز پڑھ لے. اتنا وقت بھی اس کو نہیں مل رہا کہ یہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اتنا وقت بھی نہیں مل رہا کہ پھر ہوا خارج ہو گئی، ڈراپ پھر نکل آیا، بلڈ جو ہے وہ پھر بہہ پڑا ہے اس میں سے. تو ایسی صورتحال میں شریعت اس کو معذور کہتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے اس کی نماز ایسے ہی جائز ہو جائے گی. غسل کے اندر بھی اس کے لیے یہی مجبوری ہے، اس وجہ سے وہ جتنا غسل بھی کرے گا، غسل فرض ہو گیا، فرض کریں اس کے اوپر غسل، اور کسی ریزن سے ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے تو نہیں ہوتا نا. غسل کے فرض ہونے کی وجہ اور ہوتی ہے.
جیسے ہی اس کے اوپر غسل فرض ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ جا کے نہا لے گا، غسل کر لے گا، یہ گندگی نکلتی بھی رہے گی، تب بھی وہ یعنی غسل کا اسٹیٹس اس کو مل جائے گا، پاک ہو جائے گا. جیسے وضو کرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، ایسے غسل کرنے سے بھی پاک ہو جائے گا. گندگی کا نکلنا اس کے لیے مضر نہیں ہے اس کو. نہیں، اس کو اگر پاک کرنا ممکن ہے تو کرے گا، اگر پاک نہیں کیا جا سکتا تو پھر ڈائریکٹلی کر لے گا. ضروری ہے، ہاں، صرف اتنا حصہ دھونا ضروری. نہیں، اتنا حصہ دھونا ضروری ہے، باقی سارے کو دھونا ضروری نہیں ہے. ہاں، یعنی اگر یعنی لگی ہے نا، مثال کے طور پر زیر جامہ ہے اور اس میں انڈر گارمنٹس جو ہیں، زیر جامہ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے، تو زیر جامہ میں جس جگہ پہ گندگی لگی ہوئی ہے اسی حصے کو دھونا ہے نا. باقی جو اس کی لیگز ہیں ٹراؤزر کی، اس کو تو دھونا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ گیلا بھی ہوگا تب بھی وہ پاک ہے، سکھانا بھی ضروری نہیں ہے. آپ نے دھو دیا، صاف کر دیا اس کو، اب وہ گیلا ہے کپڑا، تب بھی وہ پاک ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کن باتوں سے ٹوٹتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ ہم نے گندگی، چلیں بس ٹھیک ہے، اسی پیٹرن پہ ہی چل رہے ہیں ہم، چلتے ہیں اسی طرح سے آگے. تو ہم نے یہ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ نماز کے لیے کچھ چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک جسم کا پاک ہونا ہے. تو جسم کو گندگیاں دو طرح کی اس کے اوپر آتی ہیں، ایک بے وضو ہونا اور ایک بے غسل ہونا. تو وضو کن چیزوں میں کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے وہ ابھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وضو ٹوٹتا ہے جسم سے گندگی نکلنے سے. وضو کیسے ٹوٹتا ہے جی؟ جب جسم سے کوئی گندگی اور نجاست خارج ہو جائے. اچھا جی، یہاں ٹھیک ہے. خروج نجاست، ٹھیک ہے جی، گندگی کا نکلنا جسم سے. نجاست کا معنی ناپاکی، ناپاکی کا جسم سے نکلنا. اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ناپاکی نکلنے کا جو ہے انداز، اس میں نمبر ایک تو وہ ہے جو معمول کے مطابق نکلتی ہے. یعنی ہماری ہیبٹ ہے، ہیبیچول ہمارا وہ ہوتا ہے، روٹین ہے ہماری، فطری عادت ہے ہماری. کون سی چیزیں آتی ہیں اس میں؟ یہ تین چیزیں میجر آتی ہیں. کلیئر؟ ایسے ہی معمول سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے. یہ والی گندگی بھی معمول سے ہٹ کر بسا اوقات نکل سکتی ہے نا، ہوا کا نہیں بلکہ یہ دو چیزیں جو ہے نا، کوئی بھی ٹول انسرٹ کیا ہے اگر ان پیسیجز کے اندر، کسی بھی میڈیکل ریزن سے پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس کی انسرشن کے بعد وہ کیا کوئی نہ کوئی پارٹیکلز لے کر آئے گا نا. لیکن یہ ہیبیچول نہیں ہوگا، ان ہیبیچول ہوگا، روٹین کے مطابق نہیں ہوگا، روٹین سے ہٹ کر یہ معاملہ ہوگا. کسی بھی قسم کا انٹرنل ایگزامن، میڈیکل ایگزامن جو ہے یا انٹرنل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹول، کوئی نالی، کوئی ٹیوب جو ہے وہ پاس آن کی جائے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو ان راستوں کے اندر جب بھی کوئی چیز پاس کر دی جائے گی، وہ نکلے گی جب واپس، تو وہاں جو گندگی اور کنٹامینیشن ہے وہ لے کر آئے گی باہر. اس کے لے کے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا. انٹرنل الٹراساؤنڈز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میلز جو ہیں ان کے بھی انٹرنل
پروسٹیٹ وغیرہ کا کوئی ہو سکتا ہے ایگزامن، یا اس طرح کے مختلف قسم کی یعنی ڈیزیزز کے اندر یہ چیزیں تو ہیں انسان کے ساتھ. تو ان تمام چیزوں کے اگر کوئی ٹول یا کوئی اور میڈیکل اسسٹنس کے لیے اس کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل نہیں واجب ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا. وجہ خروج نجاست، کہ وہ چیز جو ہے وہ ناپاکی لے کر آئی ہے باہر. کلیئر ہو گیا یہ بھی؟ ایسے ہی انسان کے جسم میں جو بہنے والا خون ہے، بلیڈ ہو رہا ہے اندر ہیوی مقدار کے اندر، جو ہیوی بلیڈنگ ہے انسان کے انٹرنل باڈی میں، یہ ناپاک ہے. جانوروں کے اندر بھی ناپاک ہے. بکرا جب ہم ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں تو وہ بلڈ فلو کرتا ہے نا، تو یہ جو بلڈ نکل رہا ہوتا ہے یہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے جسم کے اندر بھی یہ والی جو کوانٹٹی ہے یا اس طرح کا جو فلو ہے بلڈ کا، یہ ناپاک ہے، اور قرآن مجید میں اس کو دم مسفوح کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اگر انسانی جسم سے بہنے والا خون نکلے، بہنے کی مقدار خون نکلے، بہنے والا خون اپنی مقدار، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بہنے والا ہے یا بہنے والا نہیں ہے؟ اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے؟ وہ کوانٹٹی سے نہیں، کلاٹنگ کے ذریعے نہیں، کوانٹٹی کے ذریعے سے. کوانٹٹی کے ذریعے سے ہوگا نا. ایک ہلکا سا سکریچ لگا ہے تو صرف اپیئرنس ہوتی ہے بلڈ کی وہاں پر. آپ گلوکوز کے لیے یعنی فاسٹنگ یا سوری جو بھی گلوکوز آپ چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ڈراپ لے رہے ہوتے ہیں، وہ بہنے والی مقدار میں نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کسی بلڈ ٹیسٹ کے لیے یا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے کوئی 2 cc، کوئی 400 ml اس میں سے بلڈ نکالتے ہیں تو یہ بہنے والی مقدار کا بلڈ ہے. اگر یہ اتنی کوانٹٹی میں نکلے تو یہ وضو توڑ دے گا، اور اگر صرف اپیئر ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کلیئر ہو گیا یا نہیں ہوا؟ وجہ وہی ہے کہ یہ ناپاک ہے اور ناپاکی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی نکسیر پھوٹ پڑتی ہے، بہتا ہے خون، وضو ٹوٹ جاتا ہے. انجیکشن لگوایا، وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ آئی وی میں ٹوٹے گا، آئی ایم میں نہیں ٹوٹے گا. انٹرا وسکولر میں ٹوٹے گا، انٹرا مسکولر میں نہیں ٹوٹے گا، انٹرا وین میں ٹوٹے گا. پھر غور کریں، وہ صحیح پہنچے ہیں آپ لوگ، پہنچے نہیں ہیں. آئی وی میں میک شور کیا جاتا ہے لائن کہ ٹھیک لگی ہے یا نہیں لگی، اس میں بلڈ نکل آتا ہے اتنا جس سے وضو ٹوٹے گا، اگرچہ وہ واپس دھکیل دیا جاتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں، اس میں آپ نے نکال لیا نا، نہیں آپ نے باہر نکال لیا، نلکی میں آ گیا، سرنج میں آ گیا تو ٹوٹ گیا اتنے کی وجہ سے. اگرچہ واپس بھیج دیں آپ، کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آئی وی میں ٹوٹے گا، آئی ایم میں نہیں ٹوٹے گا. آئی ایم میں وہ آپ والی ریزن بنتی ہے کہ اگر بلڈ کسی کا ممکن ہے کہ وہاں سے ایک سنگل ڈراپ نکلا ہے، جب آپ نے وہ واپس نکالی ہے سرنج، نیڈل نکالی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ڈراپ جو ہے نا وہ اپیئر ہو جائے، تو وہ چونکہ وہ ڈراپنگ ہے اور ہلکا پھلکا ہے، اس وجہ سے وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، یہ والا ناقض وضو ہوگا. تیمم کیا جا سکتا ہے، جنازہ اگر نکلنے کا ڈر ہو اور جگہ نہ ہو وہاں وضو کرنے کی تو پھر صرف جنازے کے لیے، فرض نماز کے لیے نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ جنازے کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، وہ ہو گیا تو ہو گیا. فرض نماز آپ کی نکل رہی ہے تو آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں بعد میں وضو کر کے، اس لیے فرض کے اندر یہ اجازت نہیں ہے، جمعہ کے اندر یہ اجازت نہیں ہے، اور نماز عیدین اور نماز جنازہ میں اجازت ہے. پھر بعد میں ریپیٹ کرنی پڑے گی اگر نماز کے بعد پتہ چلا ہے. نہیں بولیں،
ہاں نہیں، وہ غلطی کسی اور کی ہے. اللہ کے بندے غلطی آپ کی ہے، اور کس کی غلطی ہے وہ؟ بھائی جان غلطی آپ کی ہے، کسی تیسرے کی تو غلطی نہیں ہے. وہ اگنورینس آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اگنورینس از ناٹ ایکسکیوز، ہے جی. لاپرواہی ہے نا، کسی اگنورینس آف لا از ناٹ ایکسکیوز. آپ کہتے ہیں جی مجھے تو اس یہاں کے قانون کا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں بھی پتا کر کے آنا تھا نا، پتا کر کے رہنا تھا. ہمارے ملک میں اگر آپ آئیں، یو ہیو ٹو بی یعنی یو ہیو ٹو نو بیکاز یو آر مسلم. اگر آپ مسلم ہیں، آپ نے پرچہ بھرا ہوا ہے اس کی یعنی کہہ لیں کہ ایڈمیشن فارم مسلمانی کا، تو پھر آپ کو ہی جاننا پڑے گا، کسی اور کی غلطی نہیں. پھر دوبارہ ریپیٹ کرنی چاہیے نا نماز. ہاں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں. نماز کو چھوڑ دیں، وہیں چھوڑ دیں نماز کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے آپ، وہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو چھوڑیں. اچھا یہی جو بات ہے نا بلیڈنگ والی، کافی واضح ہو گئی ہے، بہت ساری مثالوں کے ساتھ آپ سمجھ گئے ہیں. بلڈ ڈونیٹ کرنے کے اندر بھی یہی سمجھا جائے گا، نکسیر کے اندر بھی یہی سمجھا جائے گا، آئی وی اور آئی ایم کا بھی ہو گیا، وہ جو آپ شوگر چیک کرتے ہیں اس کا بھی ہو گیا، ہلکی پھلکی خراش اور کھرونچ کا بھی ہو گیا، دوسرا انہوں نے کہا وہ بھی ہو گیا. یہاں پر یہ بھی ایک مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو موقف ہے یہ ان احادیث کی روشنی میں ہے جن احادیث میں آپ نے نکسیر کو ناقض وضو کہا ہے اور خون کو بھی نجس کہا گیا ہے، اس کی بنیاد پر ہے، اور یہ بڑے سالڈ یعنی ریزنز ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہیں پر دوسرے ائمہ اکرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلڈ ایسے بہنے والا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض ائمہ اکرام ایسے بھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بلڈ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح ہے. اچھا اب یہاں پر آپ لوگوں کے اینڈ پہ بات چلی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار اب ہمیں آپشن ہونا چاہیے کہ ہم کبھی چاہیں توڑ لیں کبھی چاہیں نہ توڑیں. صحیح ہے. تو اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹوٹا ہوا کنسیڈر کریں گے اور وضو کر لیں گے پھر تو سب کے نزدیک ہی نماز ہو جائے گی، اور اگر وضو کیے بغیر پڑھیں گے تو پھر بعضوں کے نزدیک نماز ٹھیک ہے، بعضوں کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. تو زیادہ بہتر کون سا عمل ہے؟ وضو کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے زیادہ بہتر یہی موقف ہے کہ اس کو نجاست سمجھا جائے اور اس کو وضو اس کے اندر کیا جائے. اور بھی کافی سارے دلائل ہیں، شاید آپ میں سے کبھی کسی نے سنے یا سننے پڑ جائیں کہیں آپ کو. ہاں ایک ڈراپ لیتے ہیں اس میں سے. یار میں نے بتایا نہیں، ویسے نہیں بتایا میں نے. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن تو بہت ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں. آپ کیسے حسن ہیں ماشاء اللہ سے. تو حسن بھائی میں نے یہ ذکر کیا ہے، ریپیٹڈلی ذکر کر چکا ہوں میں اس کا شوگر کا کہ آپ اس میں سنگل ڈراپ لیتے ہیں تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا. سکریچ کا بھی کہا میں نے کہ کوئی خراش لگ گئی اس کا بھی کہا، شوگر لیول کا بھی کہا کہ اب چیک کرتے ہوئے تھوڑا سا نکلتا ہے قطرہ تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ ناقض وضو ہے، وہ حجامہ ناقض وضو، حجامہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ اس کو تھوڑا آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر دیا. اگر ایک منٹ، اگر متعدد جگہوں پہ نکل رہا ہے تو پھر اس سب کو کلیکٹیولی دیکھا جائے گا. حجامہ کے اندر وہ کپ کی جتنی سپیس ہے اس میں کلیکٹیولی آپ اس کے اندر وہ پنچ لگا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جگہ جگہ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ کوانٹٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹنا ہی سمجھا جائے گا اس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا ہے حجامہ کے بعد، احادیث بھی موجود ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں جی؟ کلیئر ہو گیا؟ چلیں الحمدللہ. جی حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ناراض نہ ہو جانا ہم سے، کہنا کہ یار استاد جی کیسی باتیں کرتے ہیں سر، بیچ میں ہمیں ٹوک دیتے ہیں. تو سنیں دھیان سے البتہ سبق کو، ٹھیک ہے.
صاف کرنا چاہیے، منہ کو صاف کرنا چاہیے. اصل میں اس کی نا کوانٹٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو ہلکا پھلکا ہے کٹ جس کی وجہ سے منہ میں ٹیسٹ کوئی بہت زیادہ نہیں آ رہا اور سارا منہ نہیں بھر رہا تو پھر تو اس کے اندر کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ زیادہ مقدار میں ہے تو پھر اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اندر لے جانا بھی جائز نہیں ہے، بلڈ کو حرام ہے، منع ہے، منع ہے یہ. اور اصل اس کے اندر وجہ یہی ہے کہ یہ ہارمفل بھی بہت زیادہ ہے انسان کے لیے، نقصان دہ، شدید نقصان دہ. اب اپنا بلڈ جو ہے نا وہ بھی اچھا خاصا زہر ہی ہوتی ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، صرف ایڈکٹیو نہیں ہے، ہارمفل بھی ہے نا. نہیں، فرق ہے دونوں چیزوں میں. ایڈکٹیو، اس میں ایڈکشن اتنے زیادہ جلدی ہو ہی نہیں سکتا، بلڈ میں نہیں ہوتا. وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتا انسان، اس کو جلدی ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا ایسوفیگس جو ہے، ایسوفیگس کے اندر اگر کہیں وونڈ ہو جائے نا تو کیا ہوتا ہے جگر کے مریض کو؟ ہوتا ہے نا. کیوں ہوتا ہے؟ وہ ریئیکٹ کرتی ہے باڈی آگے سے، وہ باڈی رہنے نہیں دیتی اپنے اندر. میدا اپنے اندر بلڈ نہیں جمع ہونے دیتا، فوراً اریٹیشن ہوتی ہے میدے کو اور ایسے وہ نکالتا ہے آپ کا بلڈ جیسے حدی کوئی نہیں. ایڈکشن اتنی جلدی نہیں ہوتی. نہیں بہت کوئی ایکسٹریم ہی کوئی وحشی درندہ ہوگا کہ جو تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ پی کے کوئی ایسا بدماش آدمی بن جائے، ورنہ تو اتنی جلدی ایڈکشن کی میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ کہانیاں بھی تو ہوں گی نا، تاریخی باتیں ہیں، پتہ نہیں کس حد تک ریئلٹی ہے. جی یہ تو وہی والی کیس ہو گیا نا. دیکھیں اگر آپ برحال وہ تو ایکسیپشنل کیسز میں ہی آتا ہے. بنیادی وجہ اس کی جو ہے نا وہ ہارمفلنس ہے. ٹھیک ہے نا، کہ انسان جو ہے نا وہ بلڈ استعمال کرے گا تو اس کے لیے یہ پرابلم ہی ہے. خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی، پھر ہمارا سبق پیچھے رہ جائے گا. تو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ دوسرے ائمہ کا موقف ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا جی. اگر آلریڈی کوئی آدمی ایسے کسی اسکول آف تھاٹ کے اوپر عمل کر رہا ہے جیسے اہل حدیث حضرات کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ کرے عمل، اس کے اوپر ہم منع نہیں کرتے ہوتے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ویٹیج کیا اور اس کی ویٹیج کیا. اور اگر وضو کر بھی لیا جائے گا تو سب کے نزدیک ہی کلیئر ہو جائے گا نا کام. اگر نہیں کرے گا تو پھر ڈاؤٹ فل ہے، بعضوں کے نزدیک اور بعضوں کے نزدیک نہیں. اچھا جی، ایسے ہی جو وومٹ ہے یہ بھی نجس ہے، تو یہ نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. وومٹ کے آنے سے بھی کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن وومٹ کے اندر یہ کنڈیشن ہے ایسا کہ یہ منہ بھر کر ہو، بڑی مقدار میں ہو. بس اوقات ڈکار کے ساتھ بھی کھانے یا تذابیت یا جو کوئی اس طرح کے جو ہیں، ہاں ایسیڈیٹی وغیرہ وہ آ جاتی ہے اوپر تک بس اوقات، ہاں تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ کہ بڑی مقدار میں جب وومٹ ہوگی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، نجاست نکلنے کی یہ بھی ایک شکل ہوگی. اور کون سی رہ گئی شکل جی نجاست ہونے کی، نکلنے کی؟ کسی زخم سے خون نکل آیا، پیشاب پخانا، ہوا کا خارج ہونا، یہ ساری چیزیں وہ تو اسی میں آ گئی نا. پیپ بھی ناپاک ہے، وہ بھی اسی میں آ گئی. ہاں وہ بہنے کی مقدار میں جب آئے گی. اچھا بہنے کی مقدار نجس بھی ہے. نجس ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں لگ جائے گی وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اور بہنے کی مقدار سے جو کم ہوگی وہ نجس بھی نہیں ہے. لہذا اگر وہ کسی چیز کو لگے گی تو وہ جگہ ناپاک بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ بھی آپ فرق کر لیں گے کہ مچھر اور مکھی میں بہنے والا نہیں ہوتا خون، کولڈ بلڈڈ ہیں یہ جانور. ٹھیک ہے نا. تو ان کے اندر کیا ہوگا کہ اگر وہ مر جائے جسم پر کھٹمل، مچھر، مکھی وغیرہ تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. پانی کے اندر گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن جن جانوروں کے اندر وارم بلڈ ہے، یعنی جیسے یہ چڑیا سے لے کر شروع ہو جاتے ہیں بڑے بڑے یہ جتنے ہیں، تو ان تمام کے یعنی گرنے سے یا پانی کے اندر گرنے سے، مرنے سے، یا جو ہے وہ ان کا بلڈ کسی چیز کو لگ جانے سے ناپاک ہو جاتا ہے جسم اور کپڑا. کلیئر ہو گیا جی یہاں تک؟ یہ تو چند صورتیں تھی وضو ٹوٹنے کی جن میں حقیقت میں کوئی چیز خارج ہوتی ہے. لیکوریا کی کنڈیشن ہوگی تو وہ اس کی ایک تو اس کی فریکوینسی پر دیکھیں گے نا ہم، تو وہ تو ہم نے معذور کے اندر بیان کر دیا. نہیں، نیکٹریمیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں؟ احتلام تو ہوتا ہے رات کو سوئے ہوئے.
دیکھیں ان جگہوں سے جو بھی سیکریشنز نکلیں گی سبھی ناقض وضو، اور ان کی کوانٹٹی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. بلڈ کے اندر کوانٹٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا، لیکن پیشاب اور پخانے کی جگہ سے جو گندگی بھی نکلے گی وہ ناقض وضو ہے. پھر آگے ہمیں ڈیٹیل میں جانا ہوگا کہ کس سے وضو ٹوٹتا ہے، کس سے غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر جو ہے وہ پھر اس کی فریکوینسی جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ معذور کے مسئلے بھی ہم نے بتا دیے کہ اتنا ریپیٹڈ ہے کہ وضو کر کے کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے اندر بھی وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو میں نے کہا کہ حقیقت کے اندر گندگی خارج ہوئی ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ انسان ایسی سٹیج میں چلا جاتا ہے، ایسی سچویشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گندگی ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی اور یورین ڈراپ نکلا یا نہیں نکلا. وہ تین ہیں: گہری نیند، بے ہوشی اور جنون. کوئی ایسا ایپیسوڈ آتا ہے اس آدمی پر جس میں وہ انکانشیس میں چلا جاتا ہے. یہ تین سٹیجز ایسی ہیں کہ ان میں حقیقت میں گندگی نکلی یا نہیں نکلی، چونکہ ہمارے اپنے کانشیس کو پتہ نہیں ہے، شعور کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جو بھی لوگ ایسی کنڈیشن میں جائیں گے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، ان کے اوپر یہی لیبل لگے گا کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا. ان تینوں کی بھی میں نے وضاحت کرنی ہے. دو تو بڑے ایزی ہیں کہ کوئی آدمی بھی انکانشیس ہو گیا، اس کا کوئی پریشر آیا، کوئی چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا. اب جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کا وضو نہیں ہے. کلیئر نا؟ ایسے ہی جیسے ایپیلیپسی ہے یا اس طرح کا کوئی اور جو سین ہے جس کے اندر جو کچھ دیر کے لیے وہ آدمی اپنے کانشیس سے نکل جاتا ہے، تو ایسے آدمی کی بھی جب دوبارہ ریسٹور ہوگا تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا وضو ختم ہو چکا ہے. کلیئر؟ یہ بھی نیند کے اندر اصل یہ ہے کہ گہری نیند کی میں بات کر رہا ہوں. تو گہری نیند کیا ہوتی ہے؟ گہری نیند یہ ہوتی ہے کہ انسان ٹیک لگائے، زمین پر لیٹ کر، بیڈ پر لیٹ کر سو جائے، ٹھیک ہے نا جی، کروٹ لے کر سو جائے. گہری نیند یہ ہوتی ہے. اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ گہری نیند کے اندر کہ انسان کے جو جوائنٹس ہیں وہ ریلیکس کر جاتے ہیں، اور میجر جو ہے وہ سپنٹلز جو ہیں انسان کے مقد کی جو ایک کیفیت ہے، صلاحیت ہے، انسان اپنے شعور کے ساتھ اپنی غلاظت کو اور اپنی گندگی کو روک کر رکھتا ہے، اس کے اوپر بھی کنٹرول اس کا کھو جاتا ہے جب یہ گہری نیند میں جاتا ہے. تو اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ گہری نیند میں جانے والے کا وضو ٹوٹا ہوا ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر کوئی آدمی اونگ رہا ہے، کھڑا ہو کے سو رہا ہے، رکوع میں سو رہا ہے، یا جو ہے وہ بٹکس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایسا امکان نہیں ہے کہ سپنٹل لوز ہوگا اور ہوا خارج ہو چکی ہوگی، تو اس کی وجہ سے اس کی وضو نہیں ٹوٹا ہوا شمار ہوگا. ہاں، تو فجر کے اندر ہی وہ جھولے لے رہا ہوتا ہے نا، تو ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بہرحال جو اس کا اپنے گرپ ہے وہ اس کے اندر اویلیبل ہے، موجود ہے. اگر وہ گرپ ہی وہ کھو دے گا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور وہ ہوتا ہے لیٹ کر سونے سے، ٹیک لگا کے، ٹانگیں پھسار کے سونے سے. لیکن لیکن جیسے میں چیئر پہ بیٹھا ہوں، آپ لوگ بھی چیئر پہ بیٹھے ہوں، اگر سارا کا سارا وزن ایسے ہی ہے تو کانشیسلی بھی اگر ہم ہوا خارج کرنا چاہیں تو پاسبل نہیں ہے، ہمیں ریلیکس کرنا پڑے گی اپنی باڈی کو. تو اس لیے یہاں پر شریعت یہی کہتی ہے کہ اس میں جو اونگ آ رہی ہے اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو ٹوٹے گا جب بالکل یعنی ٹیک لگا کر، ٹانگیں پھسار کے بالکل سویا ہوا ہے، جس کے اندر اس کے سارے جوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر اس کی گرپ آؤٹ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور وہ اب بالکل ریلیکس کیا ہوا ہے. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ویسے حدیث ہے نا یہ، کہ آپ نے فرمایا یہ جو آنکھ ہے نا یہ انسان کے جسم کا ڈھکنا ہے ہوا خارج ہونے کو. یعنی انہوں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بلیغ انداز کے اندر اس بات کو کہا ہے کہ اگر یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے دوسرے جوائنٹس جو ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں، وہ ڈھکن کھل جاتا ہے، اور آنکھ کھلی ہوتی ہے تو وہ ڈھکن ٹائٹ ہوتا ہے. اچھا، یہ آپ نے جب صحابہ کو یہ سبق سکھایا ہوا تھا تو آپ خود سوئے اور اٹھ کے نماز پڑھی. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے، اور آپ نے کہا ہوا کہ نیند سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے کہا کہ میری نیند اور تمہاری نیند کے اندر فرق ہے، میں سوتا ہوں تو میرا دل نہیں سوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، وحی کے انتظار میں ہے. تو اس لیے ایسی تو سچویشن میرے اوپر آتی نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پیش آئی ہے نہیں. تو عام امت کے لیے، عام افراد کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کا وضو ٹوٹا ہوا ہی شمار ہوگا. تو یہ بھی چند چیزیں آ گئیں جس کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے.
لیٹ جاتے ہیں دین تو اگر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں نہیں ویسے لیٹنے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا جی یہ کچھ میں حقیقت میں گندگی نکلتی ہے, کچھ میں حکماً شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یعنی اس کے اوپر یہی ٹیگ لگتا ہے کہ وضو اس کا ٹوٹ گیا, گندگی نکل گئی. اور تیسری شکل ہے ایک پنشمنٹ کے طور پر, اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے دوران اونچی آواز سے ہنس پڑے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کو کہکا لگا کر ہنسے اونچی آواز سے, ٹھیک ہے نا جی. کچھ موٹی موٹی وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. آگے ہیں آپ صاحب کوئی کوشچن تو نہیں آیا آج ادھر, یہ ہے ہی نہیں کوئی بھی؟ اچھا چلو ٹھیک. تو کوشچن دو طرح کے لوگوں کو نہیں ہوتا, جن کو سارا سمجھ آ جائے, جن کو کچھ سمجھ نہ آئے. جو درمیان میں ہوتا ہے اس کو ہمیشہ سوال ہوتا ہے. آگے بس ٹھیک ہے. تو جی اچھا جی میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. ننگیز کو ہاتھ لگا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا, شرمگاہ کو ہاتھ لگایا کسی نے, کسی گندگی کو ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. وہ ہاتھ کو دھونا تو ضروری ہے, ماں نے بچے کو صاف کیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا, ڈاکٹر نے کوئی ایگزامن کیا کسی کا تو وضو نہیں ٹوٹا, ٹھیک ہے نا جی. کپڑے اتار لیے پھر دوبارہ پہن لیے وضو نہیں ٹوٹے گا. کپڑے اتر جانے سے, ننگیز کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, سطر کھل جانے سے, ٹھیک ہے جی. زبان سے کوئی شائستہ بات نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, گالم گلوچ سے وضو نہیں ٹوٹتا, میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. یہ نہیں ہے کہ کیا کریں یہ کام, سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی, کیونکہ جب مسئلہ بتایا جاتا ہے قانون تو سارا ہی بتانا پڑتا ہے نا, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یار یہ کو پرمیشن دیا جا رہا ہے کہ وضو کر کے گالیاں دینی, نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں ہے. نہیں خیر اتنے وہ نہیں ہیں, لیکن یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ بس اوقات اعتراض کر دیا جاتا ہے نا بعض دوسری طرف سے کہ یار یہ کیسی مسئلہ بتایا جا رہا ہے. تو مسئلہ بتانے کا مطلب قانون تو پورا ہی پڑھانا پڑے گا نا ہمیں. اور کیا جی ہاں ڈیفینیٹلی وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن ان صورتوں کے اندر جب ان حفوات اور فواحش کے اندر لہو و لعب کے اندر کوئی آدمی پڑے گا تو اس کو ایسے وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, مکروہ ہے اس کا وضو, اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے. کراہت ہے اس کے, وضو ٹوٹے گا تو نہیں, پڑھے گا تو نماز بھی ادا ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا جی. لیکن کراہت ہے اس کے وضو کے اندر کہ وہ ایسے وضو کے ساتھ نماز مت پڑھے, اپنے اعضاء پہ جو وہ نحوست اور وہ جو غفلت اس کے اعضاء پر آ گئی ہے اس کو وضو کر کے دور کرے. کلیئر ہو رہا ہے یہ بات؟ ایسے ہی ناک سے کوئی کسی قسم کی سیکریشن نکلتی ہے, کان سے نکلتی ہے, آنکھوں سے نکلتی ہے, اگر آنکھیں خراب نہیں ہیں, اگر آنکھیں خراب ہیں اور اس کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے وہ نکل رہا ہے پانی, تو پھر وہ ناقض وضو ہے, کیونکہ وہ پس ہے. اگر وہ رونا ہے, ٹھیک ہے نا جی, رونا ہے یا پیاز کی وجہ سے یا کسی اور ایسی چیز کی وجہ سے پانی ہی نکل رہا ہے تو اس کی وجہ سے ناقض وضو وہ نہیں ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بال کٹوانے سے, ناخن کٹوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, حقہ سگریٹ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. نشہ کر لینے سے جب بندہ انکانشیس میں چلا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. جی وضو نہیں ٹوٹے گا, نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا, روزے کی بات ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا.